ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑا؟ تو جماعت اسلامی چھوڑنے کی وجہ یہی ہے میری کہ شروع میں جب میں جماعت اسلامی میں گیا تھا، ظاہر بات ہے حدیث ہونے کے بعد مجھے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ سستی دیکھتے ہوئے اپنوں کے اندر میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی بہت متحرک ہے، ہر فیلڈ میں ہر میدان میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا نعرہ ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی حکومت چاہتے ہر فیلڈ میں، جس طریقے سے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ، اس کی عبادت حرام اور شرک ہے، ایسے ہی ایک اللہ کے قانون کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی اور قانون نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی، لیکن جب میں اندر گیا تو صرف لکھنا پڑھنا پروگرام کے علاوہ ہم نے عملی طور پر کچھ ایسا دیکھا نہیں، اس کے علاوہ منہج پورا ہی گڑبڑ۔ صحابہ کرام کے تعلق سے خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلاف صحابہ کو بنیاد بنا کر کے خلافت و ملوکیت کے نام پر جو کچھ کیا گیا اس کا میں بھی شکار ہو چکا تھا، صحابہ کرام سے میں بدظن ہو چکا تھا۔ تو ایک بات، احادیث صحیحہ کے سلسلے میں ان لوگوں کی اپنی الگ رائے کہ ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے، کہ کوئی ضروری نہیں کہ امام بخاری جس حدیث کو صحیح کہیں وہ صحیح ہو، محدثین جس حدیث کو صحیح کہیں وہ صحیح ہو۔ عقل پر چیزوں کو پرکھ کر کے بہت ساری ضروریات کا، بہت سارے غیبی امور کو شبہ میں ڈالنا، اس کا انکار کرنا، اور اسلامی حکومت کے نام پر علم گلم الٹا سیدھا تمام چیزیں تمام لوگوں کو جمع کر لینا، تو یہ میں سمجھا کہ تو یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور بڑا نقصان ہو رہا ہے علمی طور پر بھی، خصوصاً عقیدے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ عقیدہ نام کی کوئی چیز مضبوط میں نے نہیں دیکھی، بس اتفاق و اتحاد پروگرام یہ تمام چیزیں تھی جس سے میں نے فائدہ اٹھایا، اور میں صحابہ کرام سے بہت زیادہ مولانا مودودی کے خلاف تو ملوکیت کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا تھا، اور لڑتا تھا لوگوں سے، بحث کر لیتا تھا، اپنے کئی سلفی ساتھیوں سے میں بحث کر لیتا تھا، اور مولانا مودودی کی کتاب اس قدر دل و دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ شب قدر میں جاگنے کی راتوں میں قرآن کے علاوہ میں بیٹھ کر وہی سب پڑھتا تھا، یعنی بہت بگڑ چکا تھا۔ خلاصے کلام یہ کی تو ایک بیک اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو شعور دیا، شیعہ سنی کی جب بات خصوصاً عرب میں آئی اور شیعوں کی خباثت واضح ہوئی اور ان لوگوں کی جانبداری اس طرف ہم نے دیکھی، پھر میں نے پلٹ کر کے سوچنا شروع کیا، اور خصوصاً شیخ حسان کی کیسٹوں کا ایک مجموعہ تھا نور من ائمۃ الہدیٰ کے نام سے، انہیں سننا شروع کیا۔ اس میں سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے سنی، انہوں نے دو ٹوک بات کہی کہ ہم تاریخ کی باتوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں قرآن و سنت کو۔ قرآن و سنت جو عقیدہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں دیتا ہے، جو عثمان غنی کے بارے میں دیتا ہے، وہ عقیدہ ہم مانتے ہیں، اور تاریخ کی علم گلم باتیں جو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے دباؤ پر لکھی گئی، یا مختلف مورخین نے مختلف حکمرانوں سے متاثر ہو کر کے جو لکھے ہیں، کہ تمام کی تمام بہت ساری بے ثبوت ہے، اور قرآن و حدیث کی طرح ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن و سنت سے ثابت ہے اور تاریخ کی وجہ سے اس عقیدے میں خرابی آتی ہے، تو ہمیں تاریخ کی بات جوتے کی نوک پر، قرآن و سنت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، صحابہ کرام کا فہم ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے جماعت اسلامی کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت اور فہم صحابہ پر عمل کی توفیق دے، اس پر قائم رکھے، اور وہ تمام بھائی جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شعور عطا فرمائے۔